ڈاکٹر جنید احمد کی کتاب گنگا ٹو پلوامہ کی رونمائی کی تقریب کراچی آرٹس کونسل میں ہوئی، جس میں آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ کے علاوہ کراچی کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر جنید احمد نے اپنی اس کتاب میں ہندوستان نے جو پاکستان پر الزامات لگائے ہیں ان کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیسکلی اس کی جو کتاب کو لکھنے کی وجہ تو یہ ہوئی کہ جو ہندوستان ہم پر مسلسل مختلف الزامات لگاتا رہا ہے پچھلے 20 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے، کہ پاکستان ان کے یہاں ٹیررزم کرتا ہے، اور یہ سارے غلط الزامات تھے، تو ہم نے ان سارے فالس فلیگ آپریشنز کو ایکسپوز کیا ہے۔ جو 1971 سے ہی معاملہ شروع ہو گیا تھا، جب انہوں نے ایک ہوائی جہاز ہائی جیک کیا، پاکستان کو الزام لگایا، اور اس کے بعد اوور فلائٹس بند کر دیں، جس کی وجہ سے ہمیں مشرقی پاکستان میں ڈیفینڈ کرنے میں بڑی دقت ہوئی تھی۔ پھر انڈیا کا پارلیمنٹ اٹیک تھا، وہ بھی فالس فلیگ انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ پھر گودھڑا کی ٹرین جلائی تھی، وہ بھی خود کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس میں ٹرین جلی تھی، وہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ ممبئی اٹیکس انہوں نے خود کیے تھے، پٹھان کوٹ بھی کیا تھا، اڑی بھی کیا، پلوامہ بھی۔ یہ سارے ان کے فالس فلیگ آپریشنز ہیں جن کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے کہ یہ، اور انہی کی کتابوں سے، انہی کے رائٹرز کی لکھی ہوئی چیزوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ سب فالس فلیگ تھے، غلط الزامات تھے پاکستان میں۔ And because of now this world is becoming a global village, so that was not too complicated. Alhamdulillah, we took, sir, about 6 months. We took about less than 6 months to do the book, and this is the sequel to my earlier book of India and Apartheid State, and which, while doing so, it has about 1550 references. I had actually developed a greater understanding of the Hindu mindset, the Indian mindset. So it was easier to do a second one. As far as what is going to happen as a result of the CAA and as a result of what's happening in Kashmir, I predicted in my earlier book in India and Apartheid State that inshallah India will implode from inside in the next 2, 3, 4 years. And I am also on saying continuously کہ یہ سب جو مسلمان وہاں یہ کرنا ہے نہیں اس سلسلے میں، اور یہ اب اس سے اگلی سیکوینس پہ بات جائے گی، یہ اب مسلمانوں کا قتل عام شروع کریں گے۔ انہوں نے انٹرنمنٹ کیمپس بنا لیے ہیں، اینڈ اٹس اے ویری انفارچونیٹ تھنگ، بٹ دس از ان مائی اوپینین دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس۔ میں کل پرسوں بھی ان کی تقریر سن رہا تھا، ہو واز دس این انڈین، جس نے بڑے کھل کے کہا ہے کہ it has to be understood India is for Hindus. Yes, I now remember. Dr. Subramaniam responding to the article printed by The Economist. NDTV نے سبرامنیم کو لائن پہ لیا، پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب what do you think about this article؟ اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ یہ this article, this magazine is a Western magazine. It's giving you Western mindset. We don't give a damn. It is their thinking. Let them think. We are the world's largest democracy. This is a Hindu country. We know we have a very old civilization. What do they know? The civilian governments had an appeasement policy. What about the reaction of the armed forces? Was there also appeasement from that side? نہیں، armed force اگر گورنمنٹ نے نہ کہا ہوتا تو ابھی نندن صاحب کو نیند نہ آئی ہوتی۔ یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہ آرم فورسز کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ دے ایکٹ ایز ٹو واٹ ایور دے آر آرڈرڈ۔ ہمارا ملائن کر دیا ہے، اور ہم اپنے جو سچے کیسز ہیں، جیسے ابھی صاحب تھے کہ ان کو تو ابھی دل بھی نہیں بھرا تھا کہ چھوڑ دیا، دوسری طرف کلبھوشن صاحب ہیں کیونکہ سارے ثبوت موجود ہیں، اور اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ناکامی کی وجہ کون ہے، ناکام کون، ناکامی کس کی ہے، لیکن یہ ناکامی کیوں ہے؟ دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں انڈیا کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے، اس پہ اقبال عظیم صاحب نے بہت اچھا کہا ہے کہ جھک کر سلام کرنے میں کوئی نہیں حرج،
सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाइयों का जिक्र किया, जो उनका पैटर्न था, जो तरीक़ाकार था, उसी तरीके का सिमिलर पैटर्न उस बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया के अंदर इतना ऑब्वियस है वैसे नहीं, लेकिन यहाँ पे भी उसी तरीके का पैटर्न अपनाया गया इन केसेस when we were dealing with Al-Qaeda and Daesh. People were picked up or they were killed in encounters, and these cases were never proved in courts or were very weak judgments which are still in review for one reason or another. So मुझे आप लोगों ने रिसर्च की है इसके ऊपर, अपने कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि ये किस तरीके से पाकिस्तान इंडिया की पॉलिसीज़ को अपनाने से बच जाए। पाकिस्तान को यही चाहिए कि हम इन सारी बातों को समझ लें और इनका सोच समझ के उस किस्म का जवाब दें जो हमने अब के पुलवामा पे दिया था, और हमें यही करना पड़ेगा। और अगर हमने पहले भी यही किया होता तो शायद हम FATF में भी ना जाते, पूरे पाकिस्तान की इतनी बदनामी भी ना हुई होती। मैंने इस बात को रिसर्च नहीं किया है, मगर मेरा इस बात पे दिल में कोई बहुत हद तक यकीन है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर वार हुआ था लाहौर में, वो भी हिंदुस्तान ने ही करवाया था। उसको हमें चाहिए था कि रिसर्च करते तो वो भी निकल आता। तो ये तो हिंदुस्तान ने हर कुछ काम किया है, एंड वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस एंड वी हैव टू बी केयरफुल विद दिस। वी हैव टू नो कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जितना जानते हैं फरमाइए सर। जी, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे लगता है कि गोया 70 साल में जो हिंदुस्तान ने कंटिन्यूस पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वजह से जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी हासिल की है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन अ नेगेटिव सेंस, उसकी वजह से जो पाकिस्तान की राइटियसनेस है, जिसका हमेशा हमने बड़े फ़ख्र से उसको हमने अपने लिए चुना है, तो इस राइटियसनेस के शायद हमें अपने आप को बदल कर अब पॉलिटिकल फील्ड के अंदर अपने आप को मनवाने की ज़रूरत है। यानी ये कहना कि हम सही हैं, इंडिया गलत है, उसके बजाय अब हमें एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान की चाणक्य फ़िलासफ़ी का तकरीबन उसी लेवल पर जाकर मुकाबला करना चाहिए। इस ज़मन में आप क्या कहते हैं, और यहाँ पर जो मिलिट्री की जो लोकल सिविलियंस के साथ जिस तरह से भी जो रिलेशनशिप है, शायद वो हमें इस एफ़र्ट में माने हो, हमें उसका जायज़ा लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को तो पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए कि हिंदुस्तान पर आज तक जितने हमले हुए हैं वो उन्हीं टेरिटरीज़ की वजह से हुए हैं जो कि आज पाकिस्तान है। तो हिंदुस्तान को तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मुंतज़र रहना चाहिए, उसको तो इसको प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान को वो मुसलसल डिस्टेबलाइज करे और डिस्टेबलाइज करने की वजह से अपने आप को एक्सपोज करे टूवर्ड्स सेंट्रल एशियन फोर्सेस जो कि हमेशा से हिंदुस्तान पर हमला आवर रही हैं। क्या हिंदुस्तान अपनी सेफ्रॉन माइंडेडनेस की वजह से इतने लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रहा है? मैंने तो ये आपसे डिसएग्री करता हूँ कि हिंदुस्तान पे जो हमले हुए हैं वो इस टेरिटरी से हुए जहाँ मैं और आप रहते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि इंडियन की पार्लियामेंट पे हमने नहीं किया था, गोदड़ा की ट्रेन को हमने नहीं जलाया था, समझौता को हमने नहीं जलाया था, गुजरात का कार्नेज हमने नहीं किया था, मुंबई के अटैक्स हमने नहीं किए, पठानकोट हमने नहीं किया, उड़ी हमने नहीं किया, ये सब खुद उन्होंने किया है। यही तो कह रहा हूँ। और हम इसमें पाकिस्तान की नेकनामी या हमारी पॉजिटिविटी वगैरह की तो शायद हमने इतनी बात नहीं की। हमें हिंदुस्तान में क्या इस किस्म के काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि नहीं करने चाहिए। वी शुड अटेम्प्ट टू be a good neighbor and we should attempt to somehow or the other bring this animosity down to at least a manageable level. जहाँ तक रह गया हिंदू माइंडसेट की बात, याद रखिएगा, मैं एक बात और एक कहता चलूँ which I think I must say this because मैंने अपनी पहली वाली किताब में इसको बड़ी डिटेल में डील किया है। Who invented Hinduism? The British in 1828
انہوں نے ایک کنسلٹنٹ رکھا, اس کا نام ہے WC اسمتھ. اس نے یہ ٹرم کوائن کی ہندوازم. بابر, ہمایوں, اکبر, جہانگیر, شاہ جہان, اورنگزیب تک کوئی کسی کتاب میں کسی ہندو کا ذکر نہیں ہے. وہ جاٹوں سے لڑتے ہیں, وہ مراٹھوں سے لڑتے ہیں, وہ راجپوتوں سے لڑتے ہیں, وہ ہندوؤں سے نہیں لڑتے. ہندوؤں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو برٹش نے ایجاد کیا ہے. ان سے جب ہندوستان جب ہوا ارلی 1800s میں تو پہچان رہے تھے کہ یہ جو ٹوپی پہن کے پھر رہا ہے یہ تو مسلمان ہے, جس نے ٹربن پہنا ہوا ہے یہ سکھ ہے, یہ سادھو سے جو پھر رہے ہیں یہ تو کرسچنز ہیں, یہ بدھ ہیں. تو یہ باقی کون ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ تو 5000 مختلف خداؤں کو بلیو کرتے ہیں. ان کا رہن سہن بھی علیحدہ ہے. یہ تو دنیا کی ہر چیز کو ہی پوچھتے ہیں. اور کوئی موچی ہے, کوئی چمار ہے, کوئی پنساری ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. تو ان کا یار وی کانٹ ریمبر دس, گیو اٹ اے بیٹر. تو اس نے WC اسمتھ نے ڈیفائن کیا ہے, اینی بڈی ان انڈیا ہو از ناٹ اے مسلم اور اے کرسچن اور اے سکھ اور اے پارسی اور اے بدھ از اے ہندو. تو پھر انہوں نے ہندو کی کانسٹرکٹ ڈیولپ کی, اس کے لیے آریہ سماج بنائی کہ اس کو پھیلاؤ. وائی ڈڈ دی برٹش ڈو اٹ؟ سو دیٹ ہندو مسلمان کو لڑایا جا سکے. اس سے 1860 سے پہلے ہندو مسلم کبھی کوئی رائٹ نہیں ہوا. ہم تو ٹرمپ سے بھی ٹرمپ ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تمہاری ثالثی کرا دوں گا. میں اچھی طرح پتا ہے کہ اس کی ثالثی کا کوئی ثالثہ نہیں ہے. دیر از نو ویلیو. ہم سن کے چپ ہو کے واپس آ جاتے ہیں. ہم نے ابھی تک وی ہیو ناٹ میڈ اپ آور مائنڈ ایز ٹو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. آئی ایم ویری آنیسٹلی بلیو ان دس. ہم کہتے تو ہیں ہماری شہر ہے گئے, بٹ وی آر ناٹ لوکنگ آفٹر اٹ. ہم نے اس کو اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. Shah Sahib, to please say his few words, kind words for vote of thanks. Mohammad Ahmed Sahib. Big round of applause for Mohammad Ahmed Shah Sahib. Thank you. Admiral Hussaini Sahib, Ibnul Hasan Rizvi Sahib, Dr. Junaid Sahib, Sabuga Khan Sahiba اور خواتین و حضرات, میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت زبردست ایک ریسرچ کی ہے دو پاکستانیوں نے جس کی ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں یہ کام جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کے انسٹیٹیوٹ ہیں, جو فارن آفس میں پتہ نہیں کوئی تھنک ٹینک ہے یا نہیں ہے, اور یہ جس طرح انہوں نے اپنی ریسورسز سے ایک پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے, تو یہ ضرور اردو میں جیسے سبوہ خان نے کہا اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک کہ یہ جتنے بھی ہمارے ڈپلومیٹ ہیں ان سب کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کافی حد تک آپ کی باتوں سے کچھ لوگ ڈفر بھی کریں گے اور کافی حد تک ٹھیک ہے. میں تو خود ابھی پڑھ رہا تھا اور بہت حیران ہو رہا تھا کہ اتنا افیکٹو پروپیگنڈا انڈیا نے کیا ہے کہ پاکستان میں بھی بیشتر لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا سالوں کو مارا, کیونکہ 72 سال سے ہم پہ کبھی جنگ مسلط کرتے ہیں اور کبھی ہمارے یہاں بم پھوڑتے ہیں, تو شاید یہ ہم ان کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ پرسیپشن اس طرح کا بھی بن رہا ہے, کیونکہ اس پہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس جو ہونا چاہیے تھا, یہ بہت آپ نے ایک زبردست کام کیا ہے. میں آرٹس کاؤنسل کی طرف سے اور تمام گورننگ باڈی کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع پہ, اور بینگ اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے, یہ خالی کسی فوجی کا یا پولیٹیشین کا یا کسی فارن منسٹر کا کام نہیں ہے. اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اور شاید ہم جو فائنینشیل اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ کبھی بھی یا یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیفالٹ نہیں لگتی, اس کی وجہ سے شاید ہمیں جو ایک بولڈ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا پاکستان کو ان چیزوں میں, تو بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا. ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ فلاں گرانٹ بند ہو جائے گی, فلاں گرانٹ بند ہو جائے گی. اور اس وقت تو اگر اکنامیکلی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ پولیٹیکلی یا جنگی یا فوجی بنیاد پہ نہیں ہو سکتے. اور بدقسمتی سے جو ایک ویژن ہونا چاہیے تھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا, جو پاکستان بننے کے پیچھے ایک ویژن تھا, ایک چیز تو مودی نے کی ہے وہ بھی ہم نے نہیں کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اور ان کے ویژن کو اسٹیمپ لگا دی ہے. اور ہمیں انڈین ملتے تھے ساری دنیا میں. اور ابھی میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں. جب 26 نومبر کو یہ واقعہ ہوا
تو میری پہلی عالمی اردو کانفرنس اسی آرٹس کاؤنسل میں ہو رہی تھی اور ہندوستان سے 12 ٹاپ اسکالر آئے ہوئے تھے, ٹاپ اسکالر, ڈاکٹر گوپی چند نارنگ, قمر رئیس, شمیم حنفی صاحب, خلیق انجم صاحب, شاہد ماولی صاحب, 12. اور اگلے دن یہ واقعہ ہو گیا, بہت گھبرائے, پریشان ہوئے, ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے ایڈمرل صاحب, تو ہم نے ان کو کراچی یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا ہوا تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی کراچی یونیورسٹی کی ویگن تھی جس میں انہیں روز بٹھا کے صبح یہاں لے آتے تھے. وہ بہت گھبرائے, لیکن ہم نے انہیں تسلی دی اور 7 دن کی ہماری کانفرنس تھی. تھوڑی دیر بعد 1-2 دن گزرے تو وہ کمفرٹیبل. اس میں ایک اور واقعہ بھی ہوا, وہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہماری کانفرنس میں تو انوائٹڈ نہیں تھے لیکن حیدرآباد دکن سے وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں پر زاہد علی خان ان کا نام ہے اور وہ سیاست ایک اخبار ہے, آپ نے اگر ریسرچ کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا, ان کے ابا نکالتے تھے 60-70 بار. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے بامبے میں, انہوں نے ڈان کو انٹرویو کیا, ڈان نے یہاں ان کو انٹرویو کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ٹائیگر آف اللہ یا سولجر آف اللہ نام کی حیدرآباد دکن کی کوئی تنظیم ہے, اس نے یہ کیا ہے. جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو بھی ہماری فارن آفس ہے اور ڈپلومیٹک, اور ہم سے بھی رابطے کیے کہ یہ آدمی کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا ہے. تو ہم نے اپنی گیسٹ لسٹ دکھائی کہ یہ آدمی ہمارا وہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہوا. تو اس طرح کے ڈیفرنٹ پرسیپشن جو ہے. پھر ابھی جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تو میں صرف بتاتا ہوں کہ کس طرح سے چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس سے ایسا تھا کہ کیفی اعظمی صاحب جو پاکستان ہندوستان کے ایک بڑے انقلابی شاعر فیض صاحب کے ساتھ, تو کیفی اعظمی صاحب کی سینٹنری چل رہی تھی. تو ہم یہاں پر ہم نے 3 دن کی ایک کانفرنس رکھی تھی, کیونکہ ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے نفرت پہ یا ان چیزوں پہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سکارتی ہمارا غالب بھی وہاں دفن ہے, میر تقی میر بھی وہاں ہے, اور اس کو اٹھا کے لاشیں تو نہیں لا سکتے. تو یہ ایک کامن ہیریٹیج ہے. وہ کانفرنس ہو رہی تھی, تو اس کانفرنس سے اور اس میں انوالو تھے, اور میں نے ایک دعوت بھی رکھی تھی جس میں سب لوگوں کو بلایا تھا, اور شبانہ اعظمی اور جاوید اختر صاحب آ رہے تھے, ان کی بیٹی اور جانثار اختر صاحب کا بیٹا. بڑے اہتمام سے تیاریاں تھیں. 2 دن پہلے پلوامہ ہو گیا. میں جب صبح, اب میں صرف لنک کہہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے اثر انداز. اب میں جب سو کے اٹھا, میں رات 1-2 بجے تک جاگتا ہوں, تو صبح کو اٹھ بھی جاؤں تو فون ذرا دیر سے کھولتا ہوں تاکہ. تو میں جب فون کھولا تو جاوید اختر صاحب کی ایک سیکریٹری ہیں, وہ فریکوینٹ ان کے مطلب بالکل مسلسل ان کے میسیجز تھے. تو میں نے کھولا تو پھر فوراً ان کا فون آیا کہ جاوید صاحب ابھی اسٹوڈیو میں گئے ہیں اور یہ پلوامہ کا واقعہ ہو گیا ہے اور جو ہے ہم نہیں آ سکتے. اچھا نہیں آ سکتے, ہماری گورننگ باڈی میں ابھی یہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, صورتحال ایسی ہے, نہیں آ سکتے. ہم نے بہت اہتمام کیا ہوا تھا, نہیں آ سکتے. ہم نے اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا. اب شام سے پہلے جاوید اختر اور شبانہ اعظمی نے جو ٹویٹ کیے وہ پاکستان کے خلاف تھے, اور اس میں جاوید نے ایک کیفی اعظمی کی 65 کی وار کی کوئی نظم بھی ٹیگ کر دی, اور کچھ اس طرح کی باتیں ہندوستان کی فوج اور یہ ہو. پھر میں نے اپنی گورننگ باڈی کا اجلاس بلایا کہ میں نے کہا بھائی ہم کرتے تو موسیقی اور یہ سب ہیں, but being a citizen of this country, this is our responsibility, we should reply them. تو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی. میری گورننگ باڈی میں طلعت حسین, نور الہدیٰ شاہ, حسینہ معین کو بٹھا کے 32 منٹ میں نے بات کی. اور یہ ساری جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اتنے کاوڑ تھے کہ آپ نے یہ کیا, ہم نے کچھ نہیں جواب دیا, آپ نے یہ کیا, ہم نے. اور پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے پروب بھی نہیں کیا ہے. فرض کیجئے کہ اس میں کوئی مسلمان ہے, فرض کیجئے, حالانکہ اس وقت تک یہ آ گیا تھا کہ وہ ایک لڑکا جس کو انہوں نے ٹارچر کیا تھا اور وہ جو واقع. میں نے کہا فرض کرو کوئی ایک ٹیررسٹ ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں جو کہیں سے موٹیویٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ 22 کروڑ سیولائزڈ اور پیسفل لوگوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیتے. اس کو پھر ری ٹویٹ کیا سارے پاکستان کے آرٹسٹوں نے, ادیبوں نے, دلی سے, بامبے سے, اور ملینز آف ملین نے وہ ہماری پریس کانفرنس کو پھیلایا. اور پھر مطلب ہندوستان میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں, اور ہم نے کھلی باتیں کی کہ مودی کی جو دہشت گرد حکومت ہے, جو کہ بنیادی طور پہ وی آر ناٹ اے پولیٹیشین. ہم نے
Mr. Mohammad Ahmad Shah Sahib will then present memento to Mrs. Sabuha Khan Sahiba. Honorable Ahmad Shah Sahib then present memento to Dr. Junaid Ahmad Sahib. A big round of applause, my dear gentlemen and ladies. Then Mr. Imran Hassan Rizvi Sahib. Ladies and gentlemen, a big round of applause for this co-author, Imran Hassan Rizvi Sahib. And then I would like to request Arifullah Hossaini Sahib to present the memento to Ahmad Shah Sahib. Dear ladies and gentlemen, a big round of applause for Ahmad Shah Sahib. A really gemstone of the Arts Council of Pakistan. Thank you, sir. I would like to request a group photo. आप भी याद रखिए I'm grateful on the behalf of the chairman and members. डॉक्टर जुनैद अहमद की इस किताब ने हिंदुस्तान का मकरू चेहरा दुनिया के सामने पेश किया है। कैमरामैन हामिद राव के साथ अब्दुल सत्तार मंदरा, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।